ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریاد. وزیر اعظم عمران خان کے اہم فیصلے کیا بیوروکریسی میں تبدیلی لا پائیں گے؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. بیگم کلثوم نواز سفر آخرت پر روانہ. بڑی تعداد میں سیاسی رہنما اور کارکن نماز جنازہ میں شریک. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے وفد بھی جنازے میں شریک ہوئے. سول افسران کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کی بیوروکریسی کو یقین دہانی. کیا بیوروکریسی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی کمل شوزب سے، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. بیگم کلثوم نواز کو آج لاہور جاتی عمرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا. انہیں نواز شریف کے والد میاں شریف کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے. اسی موقع پر سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. بہت بڑا جنازہ تھا. لائیو ٹیلی ویژن پر آپ نے اس کی کوریج دیکھی. پیپلز پارٹی کی جانب سے خورشید شاہ، قمر زمان کائرہ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، اعتزاز احسن اور نوید قمر دیگر لوگ جنازے میں شامل تھے. اعتزاز احسن صاحب کی شمولیت کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے معذرت بھی کی، اپنے جو سٹیٹمنٹ تھی واز انٹرسٹنگ. تحریک انصاف کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اور میاں محمود الرشید بھی جنازے میں شریک ہوئے. ایک وفد تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے گیا. پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے پیرول میں 17 ستمبر شام 4 بجے تک مزید توسیع کر دی ہے تاکہ وہ بیگم کلثوم نواز کے سوئم میں شرکت کر سکے. اب ہم اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہر طریقے سے جہاں جہاں پر ان کو مدد کرنی تھی، جہاں جہاں پر ان جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. آج کچھ چینلز میں نے تبصرے سنے کہ جی حکومت نے صحیح طریقے سے جو انتظام تھا جنازے کا وہ نہیں کیا، جو کہ بالکل میرا خیال سے کسی بھی طریقے سے سوٹیبل نہیں تھے، کیونکہ حکومت کو اس لیے رسپانسبل کہلانا was probably uncalled for. اوورآل ہم نے دیکھا کہ ایک قسم کی یونٹی بھی نظر آئی اس جنازے کے اندر، جس پہ بڑے تبصرے ہوئے. پولیٹیکل یونٹی، اور موقع بھی ایسا ہی تھا. ہو نہیں سکتا کہ ایسے وقت میں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو وہاں پر سیاست کی جائے. اس حوالے سے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایونٹ جو ہوا ہے، اس کو ایونٹ اس لیے کہیں گے کیونکہ بیگم کلثوم نواز 3 ٹائم پاکستان کی فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں. ان کا بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی سیاست میں، ان پرٹیکولر پوسٹ 90s. ان کے جنازے میں تمام لوگوں کی شرکت، کیا ہم سمجھیں کہ ایک قسم کی یونٹی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اسٹارٹ ود یو جنرل صاحب. تمام بڑی سیاسی پارٹیز وہاں پر موجود تھی. کیا جو سیاسی تلخیاں ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اس میں تھوڑی سی اس سے کوئی مرہم آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے جو پارٹی اپنے آپ کو ایک گریپ سمجھتی ہے کیا وہ اس چیز کو چھوڑنے پہ تیار ہے. کیونکہ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے جا کے معذرت کی یا انہوں نے پبلکلی کی معذرت، اب معذرت کا کرنے والا تو اپنے خلوص نیت سے کر رہا ہے، اس نے معذرت تبھی کی. دیکھنا یہ ہے کہ قبول کرنے والے نے معذرت قبول کی. اگر دوسری سائڈ پہ بھی وہی ہو رویہ کہ وہ سیاست اپنی جگہ پہ اس کا ملک کے معاملات چلانے سے تعلق ہے، لیکن یہ گھریلو تعلق، رشتہ داریاں اور قدرتی آفات یا مسائل جو آ جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان میں ہم سب اکٹھے ہیں. تو اس کو اگر معافی قبول کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ جی یہ اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے دونوں چیزوں کا، تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. پھر تو وہ ان کو ایک ہم آہنگی، ایک تعلق اور ایک یگانگت نظر آنی چاہیے. لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے، جیسے میں میاں صاحب کی شخصیت کو تھوڑا بہت میں نے اسٹڈی کیا ہے اتنے عرصے میں، میاں صاحب جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے بندے کو. Okay, this is your analysis. یہ میرا انالیسس ہے کہ وہ دل پہ رکھتے ہیں، جیسے مشرف کے کیس. اور معافی کس بات کی ہوگی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی بیوی کی جو آخری ایام تھے جو کہ بڑی تکلیف دہ تھے اس میں ان سے دور کر دیا گیا. وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ اس چیز ساری کو پہلے سے پورٹرے کرتے رہے ہیں، کبھی خلائی مخلوق کی بات، کبھی انہوں نے، یعنی وہ
یا وہ سمجھتے تھے یا یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے سچویشن کو اسی طرح کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں لیکن میرے اوپر یہ امپوز کی جا رہی ہے سچویشن، اور اس میں عدالت اور فوج شامل ہے یا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی شامل ہے. چنانچہ وہ جتنے بھی جب انہوں نے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کیا لاہور تک تو یہی نعرے رہے، اور پھر اس کے بعد اس کی انٹینسٹی بڑھتی گئی. جتنے جلسے آئے اس میں آپ نے دیکھا کہ بورڈ کو عزت دو لیکن اس کے ساتھ جو بات چیت ساری ہوتی تھی، اور پھر وہ ڈان لیگ کا جو ریوائز کیا گیا، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس سے یہی نظر آتا تھا کہ ایک اندر ایک ایلیمنٹ ہے، اینٹیگنزم ہے اندر ان اداروں کے خلاف یا ان کے، تو وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مزید بڑھ گیا وہ اس وقت بڑھ سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہوشمند آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اداروں کا تعلق کسی اس چیز سے نہیں ہے. ٹھیک، محترمہ کی وفات اللہ کی مرضی، وہ تو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو انسان چلے جاتا ہے، وہ زندہ رہتی ہیں اللہ کے حکم. لیکن دوسری طرف جو میاں صاحب پہ افتاد ہے وہ تو ان کی اپنی پیدا کردہ افتاد. I'll come to you مظہر عباس صاحب. کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ایک بہت بڑا خلا ہوگا یقیناً شریف خاندان کے لیے، مگر اس کے کیا سیاست پر ان کی بھی اثر ہوں گے؟ کیونکہ وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو آخری ایام میں ان کے پاس نہیں رہنے دیا گیا، اور وہ خاص طور پہ کچھ لوگوں کو، کچھ اداروں کو اس کا الزام بھی دیتے ہیں. ہمدردی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے پاکستان. آواز کٹ رہی. مظہر صاحب انفارچونیٹلی آپ کی آواز ہمیں کلیئرلی نہیں آ رہی ہے. میں وقفہ لیتی ہوں تاکہ ہم اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. کاول شوزب صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی ول کم رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کرتے کہ سیاسی تلخیاں کہاں تک جائیں گی. مظہر عباس صاحب آپ نے دیکھی ہے 90s میں بھی، اس کے بعد بھی، ابھی بھی، کیا یہ جو ایک پرسنل تکلیف بھی ہے، پرسنل گرج بھی ہے، وہ سیاست پر اثر انداز ہوگی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی فیوچر کی سیاست پر؟ فریہ آواز میری آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. دیکھیے ابھی جو جنرل شریف صاحب بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کرتے ہوئے بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو بہت پینفل ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ کا قریب ترین آدمی سیریسلی بیمار ہو اور اس کے حوالے سے آپ کا کوئی پولیٹیکل رائیول کوئی اس طرح کے ریمارکس پاس کرے اس کے حوالے سے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے چیزوں کو بلا. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے جنرل معین الدین حیدر نے یہ بات مجھے بتائی تھی اباؤٹ جنرل مشرف، اور کراچی میں وہ تقریباً ان کے بقول وہ پڑوسی تھے اور بہت پرانا تعلق تھا ان کا. معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ ان کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنرل مشرف ایٹ لیسٹ کنڈولنس کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد سے ان کے بقول اس کے بعد سے آج تک انہوں نے جنرل مشرف سے بات نہیں کی انہوں نے. تو یہاں صورتحال جب آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہے، آپ نواز شریف صاحب کو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، سیاسی اختلاف کر سکتے تھے، اور بیماری بھی ہمارے یہاں ایسا رہی ہے، ماضی میں ہمارے سیاستدان اس طریقے سے بیمار ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو ادروائز نان کنٹروورشل رہی ہو اور اس نے پولیٹکس میں کسی دوسرے کے حوالے سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، اس کے متعلق جب آپ بات کریں گے تو وہ پینفل ضرور تھی. لیکن آج کا جو فیونرل تھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی کی سطح پہ بہت اچھا جیسچر دیا گیا، بہت اچھا یہ ہوا، اور اسی طریقے سے نون لیگ نے ان کے جیسچر کو قبول بھی کیا. ظاہر ہے نہ وہاں کوئی نعرے بازی ہوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، تو ایک بہت ہی گریسفل خاتون کا بہت ہی گریسفل جو ہے وہ فیونرل تھا اس میں، جہاں اکراس دا بورڈ پولیٹیکل لیڈرشپس موجود تھی. اب یہ چیز یہ لاسٹ کرے گی، اس سے پولیٹیکل رائیولریز یا ٹیمپریچر ڈیفیوز کرنے میں مدد ملے گی. میرا خیال ہے کچھ عرصے تک تو یہ رہے گا، کیونکہ یہ احترام کا ایک رشتہ ضرور رہے گا.
لیکن سیاسی اختلافات اپنی جگہ موجود رہیں گے. اب وہ سیاسی اختلافات میں جب ہم ٹیمپریچر بلند کرتے ہیں تو اس میں ہم جس طرح کے جملے استعمال کرنے شروع کرتے ہیں وہاں سے تلخی آ جاتی ہے اور وہاں سے معاملہ پرسنل ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے میاں صاحب کو بھی اب یہ چیزیں بھلا دینی چاہیے کیونکہ اعتزاز احسن صاحب آئے. دیکھیے ماضی میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ آسان نہیں تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان بڑے سخت جملوں کے تبادلے ہو چکے تھے, لیکن جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو بے نظیر کی شہادت کے بعد سب سے پہلے ہسپتال پہنچنے والوں میں میاں نواز شریف تھے. عمران خان جب گرے تو سب سے پہلے جو ہے نواز شریف عمران خان کو دیکھنے گئے. تو ہمارے یہاں اس پولیٹیکل کلچر کو اس طرح کی سوشل ویلیوز کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, کم ٹو صدیق الفاروق صاحب. صدیق الفاروق صاحب, یہ ایک فیلنگ ضرور موجود ہے پی ایم ایل این کیمپ میں, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے قریب لوگوں میں, کہ زیادتی ہوئی, آخری وقت میں نہیں رہ سکے اپنی بیگم کے پاس. کیا اس تلخی کا اثر ہم اب فیوچر میں دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیق الفاروق صاحب, سوال ہے. جی آپ کیا سوال ذرا دوبارہ فرمائیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے صدیق الفاروق صاحب؟ جی اب آواز آئی ہے آپ کی. جی, ایک تلخی کا احساس موجود ہے پی ایم ایل این میں, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان میں, مریم نواز صاحبہ میں, کہ آخری وقت میں مریم صاحبہ کو اپنی والدہ کے ساتھ, نواز شریف صاحب کو اپنی بیگم کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا. کیا ہم یہ تلخی آئندہ کی سیاست میں آتی ہوئی دیکھیں گے؟ دیکھیے, یہ تو معاملہ تحریک انصاف کی حکومت سے متعلق تو نہیں ہے. وہ تو جو بھی احتساب عدالت ہے یا جو معاملات ہیں دونوں اداروں کے ساتھ ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے عدالتوں نے ماضی میں بھی کیا کیا, اور اوور آل جو یہ نیب ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ عدالتوں کے جو ریمارکس دیتی رہی ہیں اور چھپتے رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کیا کہتے ہیں ابھی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ذلیل نہ کریں. یہ بات جو انہوں نے کی, یہ ایک مرتبہ جناب وزیر اعظم نواز جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی کی کہ کیوں لوگوں کو اس طرح ڈراتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھ سے پہلے میرے دوست مجھے معلوم کون مظہر عباس صاحب بہت معقول باتیں فرما رہے تھے. بالکل اسی طرح سے سیاست میں اے آر ڈی بننے کے بعد تلخیاں تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں تلخیاں آئی ہیں. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں, اور میں نے بار بار یہ کہا ہے انہی دنوں میں, کہ یہ کوئی بھی انیشیٹو لے, پہل کوئی بھی کرے, تمام جو پارلیمنٹ کے باہر سیاسی جماعتیں اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں سب کی اے پی سی بلا کے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک ضابطۂ اخلاق جو ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیا جائے. رائٹ. اختلاف رائے ہو اپنی جگہ, اس کو دشمنی نہ بنایا جائے اور ایک دوسرے کو ذلیل نہ کیا جائے. اور اس طرح سے بیماریاں اور موت اور جیل اور ان چیزوں کو ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ اچھا ہونا چاہیے. اسلامی اخلاق بھی اسی طرف جو ہے, اسلام بھی اسی طرف نشاندہی کرتا ہے, بلکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی. تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. ہم بھی اس کو تلخی تو نہیں بنانا چاہیں گے. آپ نے آغاز میں ایک بڑی اہم بات کی, آپ نے کہا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے جو معاملات ہیں. جی اس وقت ٹھیک ہے, بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی. I'll bring Kanwal Shazib here. پیرول میں توسیع بھی کر دی گئی ہے. آج آپ کا وفد بھی وہاں پر موجود تھا. ماضی کی تلخیاں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے کہ مظہر عباس صاحب نے بھی کہا آج ہمیں ایک بڑا گریسفل اوکیزن نظر آیا, اگرچہ اٹ واز اے سیڈ اوکیزن. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس گریس کو ہم آگے لے کے چل سکیں گے؟ جی فریہ, پہلے تو میں اپنی طرف سے جو ہے کنڈولنس آفر کروں گی تمام شریف فیملی کو بھی اور قوم کو بھی. ظاہر ہے وہ خاتون اول رہی ہیں 3 دفعہ اور اس ملک وہ رحلت اس دنیا سے فرما گئی ہیں, تو ہمیں ظاہر ہے ہر دل جو درد دل رکھتا ہے اس کو تکلیف تو موجود ہے. ظاہر ہے کسی کی بھی موت ہو تو اس پہ خوشی تو نہیں ہو سکتی ہے. تو میری طرف سے سب سے پہلے تو یہ افسوس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ صدیق الفاروق صاحب نے بھی بات کی اور
بحیثیت مسلم بھی ہم پڑھتے رہے ہسٹری میں بھی کہ جنگوں کے بھی اصول ہوتے رہے ہیں. جب آپ جنگ آمنے سامنے جب جنگیں بھی ہوتی تھیں تو اس میں بھی کچھ بات کے اصول طے کر لیے جاتے تھے, اور اس میں بھی اگر خدا نخواستہ یا جو جنگ کے بعد اگر ہلاکتیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے جو ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی ان کو ایکسچینج کیسے کرنا ہے, رسپیکٹ کتنا سوگ کا ٹائم رکھنا ہے, وہ بھی لوگوں کو کنسیشن دی جاتی تھی. تو ہماری تو سیاسی اختلافات ہیں, انسانی لیول پہ تو وہ اختلافات نہیں ہو سکتے نا. جو انسانیت کے بیسک اصول ہیں وہ تو دشمن پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. وہ تو آپ اس کو تو بحیثیت حکومت میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو حکومت کی رسپانسبلٹی اپنے مخالفین کے لیے بھی اتنی ہوتی ہے جتنی اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اور ایک تو یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے, اور باقی یہ کہ بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ڈیتھ ہو جائے, اور ظاہر ہے ان کا ایک پروٹوکول تو تھا, تو اس میں یہی میرے خیال میں کرنے والے اقدامات تھے جو ہماری طرف سے جو منیمم ہم کر سکتے تھے. اور میرے خیال میں کہ اس میں انسانی رویے یہی کہتے ہیں کہ آپ جو پسماندگان ہیں یا جو سفرنگ اس پہ ہیں ان پہ اور ان کے ڈائریکٹ تعلق ہے, تو جو حکومت کی طرف سے جتنا میکسیمم کنسیشن ہو سکتا ہے وہ ہماری پوری کوشش بھی ہے, اور ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ انسانی اس پہ تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ایک جو قانون وہ ہو سکتے ہیں وہ پوری کوشش کریں کہ اس کو ہم آفر کریں. مجھے دوسرے ٹاپک پہ بھی آنا چاہیے تھا, بٹ کوئکلی نواز شریف صاحب کی, کیونکہ اس کے بعد اب آج یہ ہو گیا, سوئم تک وہ ہوں گے یہاں پر, آگے کیا ہوگا, what do you think؟ دیکھیں جی, آگے تو بات یہ ہے کہ اب یہ عدالتوں میں ہے قصہ, ٹھیک, اور حکومت نے فیسیلیٹیٹ کر دیا اپ ٹو اے سرٹن لمٹ. اب اس کے بعد نیچرلی پیرول ختم ہوگی تو ان کو پھر واپس وہاں جانا ہوگا. اور بہت سے لوگ اب یہ بھی قیاس رائے کریں کہ شاید ریلیف مل جائے ہائی کورٹ سے, یہ بھی ایک آپشن. دیکھیں, عدالت اگر ریلیف دیتی ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے جو بھی ہے وہ عدالت ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کے فیصلے سے مطمئن ہونا چاہیے اور ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ عدالت کا فیصلہ, کیونکہ ملک کی عدالتیں جیسی بھی ہیں ہماری عدالتیں ہیں, ہم ان کی خود ہی اگر بے توقیری کرنا شروع کریں تو پھر باہر تو کوئی بھی نہیں ان کا مانے گا. سو اس وجہ سے ان پہ یہ میں جو پہلی بات جو آپ کر رہے تھے اس میں دو چیزیں ایڈ کریں. ایکچولی جو سیاسی معاملات ہیں وہ کبھی بھی ذاتی دشمنی کا باعث نہیں بنتے, کیونکہ اس میں آپ ایک حکومت دوسری جو پچھلی حکومت ہے اس کی پرفارمنس پہ کرٹیسائز کر رہی ہے, اور جو آج ہے اس کو اپوزیشن کرٹیسائز کر رہی ہے, یہ تو ملک کے مفاد میں اور سیاست ہے. لیکن دو چیزیں ہیں جو بنتی ہیں آپ کے لیے, آپ کے ہاں ایک پرسنل انمٹی کا باعث اور پرابلم بنتی ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے شروع کرتے ہیں. عمران خان کی ذاتی زندگی پہ بہت حملے کیے گئے, کبھی اس کا وہ سیتا وائٹ والا قصہ لے کے آ گئے, کبھی یہ ریحام خان نے کتابیں لکھی اور جو مطلب صرف نجی زندگی کا, ریحام خان نے خود لکھ دی کتاب, خود لکھی, لیکن اس کے بارے میں بھی پھر کہا جاتا ہے کہ پیچھے پتہ نہیں کوئی تھے, یہ وہ کنسپیریسی. لیکن اس کے علاوہ جب جمائمہ تھی یہاں پہ تو جمائمہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ اس نے تو نہیں لکھا ہوا تھا خود, وہ بھی اس کی نجی زندگی تھی, اور یہاں پہ اس کے اوپر کیسز بھی اور کبھی ٹائلوں کی you also agree کہ ادارے کار ہونا چاہیے جس کے اندر آپ, یہ میرا خیال ہے ہمیں یہ گند نکالنا چاہیے. اور اسی طرح محترمہ بے نظیر کی زندگی کے اوپر کافی کیچڑ اچھالا جاتا ہے. جنرل صاحب, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بجائے کم ہونے کی یہ معاملہ آگے تے چلا گیا. دیکھیں, سوشل میڈیا میں بھی لوگوں کو یہ, اگر پولیٹیکل ورکرز ہیں آپ کے تو ان کو جب تک لیڈرشپ کی طرف سے انکریج نہیں کیا جاتا وہ کیسے کریں گے؟ آپ ان کو روکیں, آپ ان کو ان چیزوں سے منع کریں. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہوا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سلیم صافی کے اوپر تباہی مچ گئی. سلیم صافی نے کہیں کہہ دیا کہ جی میں نے بل دیکھے پے کیے ہوئے میاں صاحب نے جو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے, سارا سوشل میڈیا اس پہ اتنا یعنی جو حال کر دیا سلیم صافی کا کہ مجھے رنج ہو رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یار ایک اچھا ہمارا جرنلسٹ ہے, اس کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, اور سوشل میڈیا پہ اس کا اتنا مذاق بنایا گیا. لیکن دی مومنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے لوگوں کو روکا گیا, عمران خان نے خود تقریر میں کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایسی حرکتیں بند کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک جرنلسٹ کو اس طرح اس کی تذلیل کریں. تو میں نے دیکھا کہ یہ فوراً چیز ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ ایک ہے. دوسرا ہے کرپشن کا قصہ. جب آپ کسی کی کرپشن پکڑتے ہیں وہ کہتا ہے یہ دشمنی. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قصے کرپشن کے ایسے ہیں
یا تو مطلب ان کو پھر آدمی بھول جائے, ٹھیک ہے, اور بھولنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ریکارڈ جہاں جہاں ان کو جلا دیا جائے. کیونکہ آپ نے کرپشن کا ذکر کیا ہے تو لیٹ می برنگ ان ٹو مائی جو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تحریک انصاف کی حکومت کہی تھی ملک میں تبدیلی لائے گی, کرپشن ختم کرے گی, اس میں کام شروع کیا, اور یہ کہا جاتا ہے بیوروکریسی کی جانب سے اس ایجنڈا میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی جائے گی. یہ بار بار کہا جاتا تھا. نیب کی کارروائیوں سے بھی بیوروکریسی میں کہا گیا کہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو ہم نے دیکھا کہ ایک کیس میں ان کے اوپر کارروائی ہوئی, اس کے بعد سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کی گرفتاری ہوئی. اس طریقے کی کچھ مختلف واقعات ہوئے جس کی وجہ سے کھلبلی سی مچی ہوئی نظر آئی. آج پرائم منسٹر نے کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے بیوروکریسی کی. انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کے بغیر, کیونکہ جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ بیوروکریسی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہا پرائم منسٹر نے؟ لیٹس واچ ہم. بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا, کام نہیں کرے گا, اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا, تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں, اور ہماری ساری پالیسیز اس وقت ہم بڑی رسک لے رہے ہیں, ہم بڑی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں, تو نیچے ہمارا جو ایگزیکٹو عام ہے بیوروکریٹس کا, اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری تو ساری جو ریفارم پروگرام وہ رہ جائے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ابھی آج ایشورٹی دیتا ہوں ابھی کہ آپ پوری طرح کام کریں, کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. منظر عباس صاحب, ویلکم ٹو یوتھ. کتنا آپ سمجھتے ہیں بیوروکریسی کی ضرورت بھی ہے اس وقت اگر جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور پھر کتنا ہم, کیونکہ کچھ خبریں ایسی ہیں جس میں لگا کہ اپنے معاملات میں شاید ڈیفرنٹ قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. مثلا ڈی پی او اور پاک پتن رضوان گوندر کے سیاسی دباؤ پر تبادلے کا قصہ دیکھا, پھر ڈی سی چکوال راجن پور کی سیاسی دباؤ کی شکایت, جبکہ چیف کمرشل مینیجر ریلوے حنیف گل کی شیخ رشید کے رویے پر 2 سال کی رخصت. یہ مثالیں بھی سامنے آئیں. سو کیا ایجنڈا ہوگا عمران خان کے آگے, پرائم منسٹر عمران خان؟ دیکھیں, پہلے تو فریہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. 2 چیزیں ہیں اس میں, 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو تذلیل کا پہلو ہے. دیکھیے, احد چیمہ کے خلاف کرپشن کا کیس ہے, اس کو آپ پروسیکیوٹ کریں, اس کو آپ ریمانڈ لیں, آپ اسے ٹرائل کریں, آپ کنوکٹ کریں, یہ سب بالکل قانون کے دائرے میں ہے یہ باتیں. لیکن جب آپ احد چیمہ اپنی وائف سے بات کر رہا ہے ایسی ختم ہو گیا. اور یہ جو ہیوملیشن ہے یہ پھر پرسنلی ہٹ کرتی ہے, اور پرسنلی ہرٹ کرتی ہے اس کو بھی اور اس کے کولیگز کو بھی. آپ ٹرائل کریں, آپ نے جس طریقے سے بھی ٹرائل کرنا ہے, آپ پروسیکیوٹ کریں, کیس چلائیں, اس میں سزا ہوتی ہے, جیل بھیجیں, ساری چیزیں کریں. لیکن جو تذلیل کرتے ہیں آپ, جس کا تعلق, کل فرض کریں آپ نے جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا, کل وہ آدمی بری ہو جاتا ہے ان سارے چارجز سے, تو وہ جو ہیوملیشن ہے اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری بات یہ کہ یہ ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے. دیکھیے, کیا پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا نیب کے چیئرمین سے کہ آپ تصدیق نہ کریں؟ کورٹ تو کہہ سکتی ہے, سپریم کورٹ تو بلا کے کہہ سکتی ہے, ٹھیک, لیکن پرائم منسٹر کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے یہ چیزیں. اور یہ وہ نوکرشاہی نہیں ہے, یہ بہت ہی پولیٹیسائز بیوروکریسی ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ جو ادارے ہیں جو ہیوملیٹ ہے, ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر نے کب کہا ہے کہ سپریم پرائم منسٹر نے صرف ان کو کہا ہے کہ یہ کراس دا بورڈ سب نہیں سر, آپ مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نیب سے, اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. سر مدر بھائی, یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. نہیں سر, آج عمران خان نے کہا ہے, کوئی بھی کیوں کہے, آج وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے تقریر کرتے ہوئے. اچھا, یہ وزیر اعظم نے, اچھا میں نے نہیں سنا. وزیر اعظم نے بیوروکریٹ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے انہوں نے کہ میں نے چیئرمین نیب کو یہ کہا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیفینسو ایٹیچیوڈ نظر آیا, ایک تسلی دینے کی کوشش نظر آئی, بٹ یہ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں ضروری نہیں تھا. نہیں, بالکل ضروری نہیں ہے. دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. چلیں, وہ ناخن کاٹ دینے سے تو بہتر ہے. نہیں سر, دیکھیں پھر وہی, دیکھیے جنرل صاحب, پھر وہی بات ہے, ناخن کاٹ دینا, انگلیاں کاٹ دینا, اس سے تو بہتر ہے. ان سے دنوں سے ہم آگے نہیں جا رہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ
किसी आदमी जी। किसी आदमी के ऊपर आप केस है तो उसमें उसकी फैमिली अनटिल अनलेस उसकी फैमिली इन्वॉल्व है और उसकी फैमिली को अक्यूज है तब तो नहीं वो तो बिल्कुल आई एग्री वो तो कोई उस तुक के नहीं बनता किसी की कोई मैं समझता हूं आप लोग एग्री करें, मुझे वक्त की तरफ जाने हैं, कंडेम करना चाहिए मतलब वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. We will be right back. वेलकम बैक. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और अगर आपने तब्दीली लानी है तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुमकिन है? सदीकुल फारूक साहब, आई कम टू यू, क्योंकि चीमा साहब जब गिरफ्तार हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने उस साल फरवरी में हड़ताल की, काम बंद कर दिया. अब हमें कोई इस तरह की हड़ताल नजर नहीं आ रही, तो क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस वक्त, ये नजर आ रहा था इसलिए वो हड़ताल हुई थी? देखिए फरीहम, आप जानती हैं कि मैं भी कुछ इदारे चलाता रहा हूँ. राइट. और अभी बहुत करीब मैंने एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बहुत बड़ा इदारा है, चलाया है. बिल्कुल. मुझे मालूम है कि जो फेडरल सेक्रेटरी साहब 2 साल यहाँ उससे एक तो अभी गए हैं, वो डरे हुए थे नैब से, और वो कहते थे कि जी कमीशन तो छोड़े, ओमिशन पे भी पकड़ा जाता है. बजट हम कमीशन तो छोड़े, ओमिशन पे भी पकड़े जाते. ओमिशन, हाँ, अगर कोई चीज ओमिट हो जाए ठीक है तो उसमें भी पकड़ा जा सकता है. तो 2 सालों में उन्होंने कोई काम करके नहीं, इस डर से कि मुझे नया पकड़ लेगा, डर से. जी बिल्कुल. और वैसे ही फाइल पे कुछ ना कुछ घुमाते रहते. Okay. इमरान खान साहब, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता लेकिन कहूंगा, देखते ना आईजी को खड़े होके, ओए आईजी और जनाब अली फलान ब्यूरोक्रेट्स को, ये जब अपोजिशन में थे इन्होंने खुद धमकियां दी खड़े होकर. अब फिर उसमें चीमा और जैसे फवाद और इनका आपने बताया है, मुझे भी मालूम है. इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि बिल्कुल बहुत सी जो खराबियां हैं उन सब को, ये सिर्फ ये नहीं है. सर मेरा सवाल, ये बड़ी आपने हमें अहम इंफॉर्मेशन दी है सदीकुल फारूक साहब, लेकिन चीमा साहब को ये इल्जाम तो ये लगता है कि उनके ऊपर डायरेक्ट उनके लिंक का इल्जाम ही लगता है ना, पॉलिटिकल लिंक का. फवाद साहब भी पॉलिटिकल लिंक का इल्जाम लगता है. मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि इल्जाम लगाने में कोई देर ही नहीं लगती. देखिए ना, मैं आपके सामने इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मुझ पे इल्जाम लगा 99 में, ठीक, कि जी आपने 1,02,000 रुपए का ये कर दिया है, ठीक, और उसमें मुझे जनाब 5 साल कैद बाद सुना दी गई, जुर्माना, और 12 साल के बाद मुझे जाके इंसाफ मिला, और फैसले कहीं और. अभी देखें, जब हम अदलिया की बात करते हैं तो अदलिया अदल से है. ठीक है. अभी जनरल साहब ने बात की थी कि जी हम अपनी कोर्ट्स के और अपनी अदलिया के फैसले, अदलिया मशरूत है अदल से. मैं आपके इस चैनल के जरिए कहता हूँ, खुदा गवाह है, मुझे सिविल जजेस से इंसाफ मिल गया, मुझे एडिशनल सेशन जजेस से इंसाफ मिला, मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुप्रीम कोर्ट. ओके, आपकी आवाज फिर हमें क्लियर नहीं आई सदीकुल फारूक साहब. आई कम टू यू कमल चौधरी साहब. आएगी, मैं आप बताता हूँ आपको. इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ जो है करने के लिए आप इन सब चीजों की इस्लाह होनी चाहिए, मामला ठीक होने चाहिए, और सबको बैठ के, जैसे मैंने ज़ाब्ता अखलाक की बात की, ठीक है, इसी तरह से आईनी और जमहूरी तसलसल के लिए भी सब मिलकर. ओके, बिकॉज वक्त थोड़ा, लेट मी कम टू कमल चौधरी साहब. क्या हम समझे कि प्रेशर था, क्या रीजन था कि प्राइम मिनिस्टर को बात करनी पड़ी आज आके ब्यूरोक्रेट से, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ा? प्रेशर कोई भी नहीं था फरिया. देखें, जब चार्ज लिया है, अभी 20 डेज हुए हैं, सारे इदारों का कॉन्फिडेंस उनको रीगेन करना, उनको मेन स्ट्रीम में और जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है. ठीक, मोस्ट प्रॉब्ली के ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया और उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को और इन्फ्लुएंस को यूज करके और चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो हैं वो पुरानी गवर्नमेंट के जो मेन लोग हैं उनके साथ एसोसिएट भी किए गए. ठीक, आप जैसे ही एक प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया कि जी वो फलां
تو افسر فلاں کے ساتھ تھے, فلاں افسر تو فلاں کے بہت زیادہ آگے یہ فرنٹ پرائم میں منسٹر تھے. سے بھی پوچھا گیا, جب پرائم منسٹر نے جرنلسٹ کو بلایا تو سب سے بڑا اعتراض جرنلسٹ یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اس چیز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. لیکن بیوروکریٹ از بیوروکریٹ. وی ہیو ٹو گیو دیم میسج کہ آپ کا کام فوکس کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو ادا کریں. ایکس وائی زی کوئی بھی آیا ہوا ہے اس سے یو آر ناٹ سپوز ٹو بی یو نو ان ٹچ. میں بیوروکریٹس وغیرہ سے جن سے ڈسکشن ہوئی بات چیت, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کام کروا لیا جاتا ہے, ٹھیک, اس کے بعد سیاستدان تو کسی نہ کسی طرح بچ نکلتا ہے, ہم پھنس جاتے ہیں. So they have to be careful. جو بھی یہ کہتے ہیں صدیق الصاحب, یہ وہ چیز ہے جو omission پہ بھی جواب دینا پڑتا ہے. بٹ کوئکلی مظہر عباس صاحب, یہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس ہو چکا ہے کہ آپ کو لوگ وہی ملتے ہیں کام کرنے والے جو پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں انوالو رہے ہیں, اور دوسرے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. کیا ایسی سچویشن ہے؟ یہ دیکھیں فریہ, اگر ہے بھی نا, اور اگر پرائم منسٹر اس ٹریپ میں آ گئے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا ہے, میں نے نواز شریف کو دیکھا ہے. وہ آپ کو ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیوروکریٹس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اگر آپ کا منسٹر کمپیٹنٹ ہوگا, اگر آپ خود کمپیٹنٹ ہوں گے, تو آپ بیوروکریٹ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, اس سے کام کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود انکمپیٹنٹ ہوں گے اور آپ کا سارا کام بیوروکریٹ کرے گا, تو پھر یہ لازماً آپ اس کے بالکل انڈر انفلوئنس آ جائیں گے. میرا خیال ہے بہت اہم ایڈوائس دے رہے ہیں آپ اس وقت. آئی ہوپ پرائم منسٹر ول لسن ٹو دیٹ, جو آپ نے بھی بات کی ہے. نہیں, یہ مدر آپ نے بہت ہی درست بات کی ہے. ایکچولی یہی فرق ہے, جب آپ خود کام جانتے نہیں, سمجھتے نہیں, تو پھر اور یہ ہر فیلڈ میں ہے, آپ تو اسی کی انگلیوں پہ ناچیں گے جو آپ کو بیوروکریٹ ملا ہوا ہے. ہماری فیلڈ میں بھی یہی ہے. بٹ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ریپ اپ کرتے ہوئے بہت اہم بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے. ایک واقعہ سناؤں گی, ایک منسٹر رہ چکے تھے ایک حکومت میں, بتاؤں گی نہیں کون سی حکومت, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں کیا کروں